ابو جہل اور ابو لہب کون تھے؟ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب ایک شخص تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ اور بی بی آمنہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ چونکہ مال و اسباب زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا۔ چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا تھا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ اس سے جا کر ملا۔ اس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے، انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی تازہ لید نظر آئی۔ اس نے لید کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا، اس میں گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ مدینہ کے ہیں، کیونکہ مدینہ والے اپنے اونٹوں کو گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے مسلم ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ ایک برق رفتار سانڈنی بردار کو اجرت دی، اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش مدد کو پہنچیں۔ سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحر احمر کے کنارے کنارے ایک منزل کی بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کیا اور اپنے قافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے، ناک چیری، کجاوا الٹا، اپنا کرتا آگے سے پھاڑا اور بین کرنے لگا: اے قریش کے لوگو، اے مکہ کے باسیو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، مقام بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے، وہ کسی بھی وقت اسے لوٹ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لہٰذا طے ہوا کہ جنگ کا طبل بجایا جائے اور اہل مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ لہٰذا 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا، جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع تھا۔ اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے، 100 واروں کا ایک رسالہ تھا۔ یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ امراء قریش میں سے عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نصر بن حارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتیں۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے طمطراق سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، ان سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر عالی ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا صحرا اس کے سر پر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کفر اور شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے ہی میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔
ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی احنس، بنی عدی بن کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینے کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینہ کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے کا مال و اسباب ہے جو مدینے کی راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورتاً پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نمٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر کا ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زعم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھی۔ جہاں پانی کے کنویں تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمال مشرقی سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جہاں بازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا صاحبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ صاحبان کے پیچھے 2 برق رفتار سانڈنیاں باندھی گئیں تاکہ خدا نخواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا تو اہل اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ مراجعت کر سکیں۔ سامنے نشیب میں کفران مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد، جاہ و حشمت، ساز و سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں ہیں مگر ناکافی، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحہ سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں، ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں، نہ ڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کی اور ان کی اس طرح اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے دھوئے جس سے وہ چست چاق و چوبند ہوئے، تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر کسل مندی طاری تھی وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کی ریت جم گئی جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی علاقے میں تھا اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ بارش سے پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکون طاری تھا۔ بارش نے انہیں قلب کا اطمینان بخشا، اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف جاتا رہا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر میں اہل ایمان کے فتح کا ایک اہم ترین سبب یہ بارش تھی جس نے ان کے دلوں کے وسوسوں کو ڈھو ڈالا، اس سے ان کی ہمتیں بندھی اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔
اگر بدر میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام قرائش کی ہدایت اور سعادت کا نقشہ الٹ جاتا، جس کا اشارہ نبی خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اللہ اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس قرائش پر تیرا سچا اطاعت گزار کوئی نہیں رہے گا۔ دراصل بدر میں جس رات بارش ہوئی اس سے پہلے صاحبان میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دین اسلام جو دین حق ہے کی بقا کے لیے عز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ بوقت دعا محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر سے چادر مبارک گر گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی بے قراری پر یار غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا کر کے رہے گا، آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے بے قرار دل کو قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ یہ قریش یہ باطلان حقیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نحوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ تیری نام لیوا مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روح زمین پر تیرا اطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس کے جواب میں بارش ہوئی جس نے فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ 1000 ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت کی مدد کی۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنے انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی ایک بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے، کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سب منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ، کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے
اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے، اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص و جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بڑھلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا۔ آج نبی رحمت کی امت پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلم حکمران اپنی رنگ ریلیوں میں مصروف ہیں۔ ظلم کے خاتمے کے لیے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ہر صاحب اختیار کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، ورنہ دربار ربانی میں روز حشر آقا کے سامنے رسوائی و ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں ہیچ تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی اور شقاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ آغاز نبوت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ بعض روایات کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گستاخی بھی کی۔ یہ واقعہ تفاسیر، تاریخ اور احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی باول کتے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ سورہ لہب میں دونوں میاں بیوی کی تباہی اور بربادی کا اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔ ان پر قیامت کے دن تک لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ اس واقعے کی تفصیلات تو بہت ہیں مگر ہم مختصر طور پر چند باتیں یہاں پر نظر قائرین کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بہت سیخ پا ہوئی۔ وہ غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ گاتی آ رہی تھی: نقل کفر، کفر نباشت۔ وہ کم بخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کر رہی تھی، یعنی جس شخص کی مذمت کی جاتی ہے نعوذ باللہ ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے، ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے گی اور گستاخی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے: اے نبی، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور منکرین آخرت کے درمیان واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ام جمیل بڑھتی ہوئی آئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کہا: اس نے میری ہجو کہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا: اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تیری ہجو بالکل نہیں کہی۔ یہ سن کر وہ پلٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دکھائی ہی نہ دیے اور وہ یہ کہتی ہوئی گھر لوٹی: قریش اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی کیونکہ اس کی ہجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ رب کعبہ نے خود کی ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی اس کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً آیا ہے۔ ابن عساکر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر ہیں۔ حبار بن اسود کی زبانی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ سفر پر روانگی سے قبل عتیبہ نے کہا: باخدا میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے عقائد کی وجہ سے اسے ضرور اذیت پہنچا کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: اے محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درشت کلامی اور گستاخی کے علاوہ ایک اور بہت بڑا جرم کیا کہ
کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک بجائے اتھر پہ گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، پھر اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے خدا کی قسم اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے اور ابرہہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اسی میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادری نے ہم سے کہا، عرب بھائیو تم یہاں کیسے نازل ہوئے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں شیر یوں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبے سے تم بھی واقف ہو اور میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص محمد رسول اللہ نے میرے بیٹے کو بد دعا دیا جس سے میں سخت فکر مند ہوں، پر تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہیں دلائی بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ انہیں دھتکارنے کی بجائے سینے سے لگایا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی ہرزہ رسائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اسے اور اس کے بھائی معتب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس کو مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح ہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔